مفتی صاحب، اذان اور اقامت کے بعد کچھ لوگ آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ تو اذان سے پہلے آپ کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اذان کے بعد کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں یا اذان کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ کسی کام کا اٹ سیلف اچھا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کو دین کے کسی کام کا حصہ بنا دینا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد ہے، اسی سے پھر بدعات بنتی ہیں، اور اسی سے پھر دین کے اندر بگاڑ اور خرابی شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اذان جیسی ہے ویسے ہی پڑھیں، جواب دینا ہو تو جواب بھی ویسے ہی دیں جیسے سنت سے حدیث سے ثابت ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، تو صحابہ کو بھی پتہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اسی چیز کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے کیوں اذان کے بعد نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیا ہمارے دل میں کوئی عشق رسول زیادہ ہے؟ صحابہ کے دلوں میں معاذ اللہ کوئی ہم سے کم تھا عشق رسول؟ وہ تو اصل جانثار تھے حضور کے، تو اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو ہم کون سا کوئی زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جناب کے بہت زیادہ عاشق ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھیں گے، یا اذان سے پہلے ہم جناب صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے اتنی پڑھیں گے تو سنت کہلائے گی، دین کہلائے گا، اور اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کر دیں گے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اقامت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو آپ اگر آہستہ آواز میں جیسے دل میں آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، لیکن بلند آواز میں جس طرح آپ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اسی میں آپ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے تو آپ تو اقامت کا حصہ بنا رہے ہیں، اذان کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، طہارت کے حکام پر کورس کروائیں جس طرح نماز کے حکام کا کروایا تھا، بہت زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، طہارت کے مسائل پر بھی کورس کروانے کا ارادہ ہے، اور نکاح اور طلاق کے مسائل پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں، پورا کورس ڈیزائن کر رہا ہوں کہ شادی سے پہلے اگر لڑکے اور لڑکی کو وہ کورس کروا دیا جائے، یا شادی شدہ جوڑوں کو بھی کروا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بہت سے معاشرتی ازدواجی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات دعا بھی کیجئے گا، انشاءاللہ وہ مکمل ہو تو طہارت کورس پہ بھی میں انشاءاللہ کام شروع کروں گا۔ مفتی صاحب، میں مسعود عالم انڈیا سے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بینک میں پیسے کو کچھ سالوں کے لیے ایگریمنٹ کیا تھا جو کہ بینک غیر اسلامی ہے، تو اس شخص کو جو اس کے اکاؤنٹ میں سود کے پیسوں کا اضافہ ہوا ہے تو وہ اس پیسوں کو کیا کرے؟ کیا پیسے کو بینک سے نکال کر کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں بغیر کسی ثواب کی نیت کے دے سکتا ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، مسعود عالم انڈیا سے۔ جی بالکل دے سکتا ہے، لیکن اس طرح بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور سود ہے۔ سود حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یا تو آپ کسی اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول دیں، اور اگر آپ کے یہاں اسلامی بینک نہیں ہے تو آپ کسی سودی بینک میں کھول دیں، تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ پھر یہ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں سودی بینک میں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور جو آپ کو اس سے پروفٹ، یہ سود ملا ہے، جو انٹرسٹ ملا ہے، اس کو آپ کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، اور جو اس کام ہوا ہے اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ کیا موبائل کے بدلے موبائل خرید سکتے ہیں، یا اپنا پرانا موبائل دے کر کچھ پیسے دے کر موبائل لے سکتے ہیں؟ فیڈرل بی ایریا کراچی سے محمد یاسین۔ جی بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہے۔ سودی معاملے کے لیے جو شرائط ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنس اور قدر، کہ ایک تو ان دونوں کی جنس ایک ہو، دوسرا وہ چیز یا تو کیلی ہو یا وزنی ہو۔ ظاہر ہے موبائل عددی چیز ہے، یعنی کاؤنٹ کر کے عدد کے حساب سے بیچا جاتا ہے، اس لیے اس میں سود والا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کا سوال شاید اس کی وجہ سے ہے۔ تو موبائل کے بدلے موبائل بھی دیا جا سکتا ہے، موبائل کے بدلے موبائل دے کر کچھ پیسے لیے یا دیے بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔